سورہ یوسف ہمیں یہ پیغام یہ بھی دیتی ہے کہ ظلم سہ کر کے آدمی کو عظیم منصب بھی مل سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھائیوں نے کہاں ڈالا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا. اللہ نے کنویں سے نکال کر کے تخت پر بٹھا دیا. سبحان اللہ. یعنی ظلم آدمی سہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی طاقت دیکھو، کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا. اللہ اکبر. یعنی دنیا آپ کو گرانا چاہے، اگر اللہ اٹھانے پر آ جائے کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. بارہویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے. اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز کے بعد خاص طور پر ایک دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ اپنے ذکر اور شکر پر میری مدد فرما اور اپنے حسن عبادت پر میری مدد فرما. اس سے ایک اہم نکتہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہماری عبادتوں میں اللہ کی مدد اور توفیق نہیں ہوگی تب تک ہم اس کی عبادت کو دل جمعی کے ساتھ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا، خصوصی رمضان ہمیں ایک سبق یہ بھی دینے کے لیے آتا ہے کہ ہمیشہ گمراہ کرنے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے اپنے نفس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ورنہ رمضان کے مہینے میں تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر کیا بات ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے جڑتے نہیں. اس کا مطلب کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا بھی چاہتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے نفس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اس میں پورا شیطان کا ہی عمل دخل نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارا بھی اس میں اچھا خاصا عمل دخل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو سب سے پہلے 12ویں پارے کے اندر پہلی آیت یعنی آیت نمبر 6 میں سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم کے ساتھ کمال قدرت کی دلیل پیش کی ہے. کمال قدرت کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، ساری مخلوقات کے بارے میں علم ہے، سب کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جو بھی چوپائے ہیں اس کے رزق کا، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے اور سونپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے. دابتن اصل میں زمین کے اوپر چلنے والی ہر مخلوق کو کہا جاتا ہے دابہ. اللہ تعالیٰ بہت ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کچھ ایسی ہیں جو زمین پر پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے 4 پاؤں دیا ہے، کچھ ایسے جن کو 2 پاؤں اللہ نے دیا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. مستقر رہا، اللہ جانتا ہے کہ وہ مخلوق کہاں پر ٹھہرے گی، یعنی باپ کے پشت میں، ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں آنے کے بعد کب تک وہ ٹھہرے گا، کب تک وہ زندہ رہے گا، ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، پھر اس کے بعد سونپا جائے گا، اس کی قبر کہاں ہوگی، اسے کہاں دفن کیا جائے گا، اس کی موت کہاں آئے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کا علم رکھتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے رہنے والے کہیں اور کے ہوتے ہیں،
لیکن کمانے کے غرض سے بہت دور چلے جاتے ہیں, اچانک وہاں انتقال ہو جاتا ہے. کیا کسی کو پتا تھا کہ وہاں جانے کے بعد میرا انتقال ہوگا؟ اگر پتا ہوتا تو آدمی جاتا ہی کیوں وہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کتاب کے اندر نوٹ کر دی. تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. دلیل کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے ہر کسی کو روزی دے رہا ہے, ہر کسی کو کھلا رہا ہے. تو جب اس کو علم ہے تبھی تو کھلا رہا ہے نا, اگر علم نہیں ہوتا تو کھلاتا کیسے؟ ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری دے دی جائے, بھئی 10 لوگوں کو کھلانا ہے, اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کھایا کون نہیں کھایا اور کب کھایا, ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. 2 دن میں آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی. بھئی کسی کے پیچھے پیچھے کب تک کون رہے گا؟ نہیں معلوم. لیکن اللہ کو علم ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کب یہاں ہے اور کب یہاں سے باہر جا رہی ہے. یعنی جب وہ گھر پر ہے تب بھی اللہ اس کو کھلاتا ہے, اور گھر سے باہر دور 2000 4000 کلومیٹر دور بھی جاتا ہے, وہاں بھی اللہ اس کو کھلاتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھیے دنیا چاہنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں اور اس کی زیب و زینت کو چاہتے ہیں, فرمایا نوفی الیہم, ہم انہیں پورا دنیا کے اندر بدلہ دے دیتے ہیں, آخرت کے اندر ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں ہی ساری چیزیں ان کو مل جائیں گی. پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا ہی کے لیے سارے کام کر رہا ہو. یاد رکھیے ایک کافر دنیا میں کتنا ہی زیادہ نیک عمل کیوں نہ کر لے, کفر کی بنیاد پر آخرت کے عذاب سے اس کو نجات نہیں مل سکتی. کفر ہے تو دنیا میں بڑے سے بڑا نیک عمل کر لے, مر جائے, مرنے کے بعد اس کو نجات نہیں ملے گی, کیونکہ کفر کر رہا ہے, عقیدے میں خرابی ہے. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو نیک عمل اس نے کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب میں تھوڑی بہت تخفیف کر دے, لیکن عذاب ختم نہیں ہوگا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب, آپ کی بڑی مدد کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آگ کی جوتیاں پہنائے گا, آگ کی جوتی سے ان کا دماغ کھولے گا, لیکن جہنم سے نجات نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو نعمتیں, اللہ نے اس کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں اس کو یاد دلائے گا, فلاں فلاں نعمت ملی تھی, ہاں ملی تھی اللہ. اس کے بعد کیا کیا تو نے نعمتوں کا؟ اے اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا, جنگ کرتا رہا, یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھ کو بہادر کہا جائے, تجھے بہت پہلوان کہا جائے, دنیا میں تو تجھ کو بہادر کہہ دیا گیا, لیکن آج یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے, تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد اس کو گھسیٹا جائے گا, گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا, لیکن میں نے مثال کے لیے صرف ایک کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں دنیا کے لیے اس نے عمل کیا تھا. شہادت معمولی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, جان آدمی نے دے دی, مال بھی نہیں, جان کی بات ہے, لیکن جان دینے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں اس کو کوئی بدلہ نہیں, کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے لیے اس نے کیا تھا. تو یہاں نکتہ یہ ملا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے لیے, دنیا کے لیے اپنی جان بھی دے دے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقات نہیں, کوئی ویلو نہیں, اس کا ایک رتی برابر بھی اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا, اس کو یہ سزا ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, ان کو اللہ کی طرف دعوت دی, ان کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا, بار بار تلقین کی, لیکن قوم والوں نے
ہمیشہ اعتراض کیا، طنز کیا ان کے اوپر. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. دیکھیے بھائی اللہ نے کہا، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کے درمیان بھیجا، نہیں مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذاب سے ان کو تباہ و برباد کیا کہ 7 دن اور 8 رات مستقل ہوائیں چلتی رہیں، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. اللہ نے فرمایا کہ جب عذاب اس قوم کے اوپر آیا سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، سب کے سب برباد کر دیے گئے، کوئی اس قوم کے اندر باقی نہیں بچا. ہواؤں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتا ہے. یہ قوم عاد تھی، یہ اپنے آپ کو بہت پاورفل کہا کرتے تھے. من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا دنیا میں طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. کہا ہوا معمولی سی چیز ہے، تم کو اس سے میں ہلاک کر دیتا ہوں. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سب کے سب ڈھیر بنے رہ گئے. یعنی نبی کی بات اور نبی کی دعوت کو قبول نہ کرنے اور نہ ماننے کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. دنیا میں اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب حجت تمام نہیں ہوتی تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو ٹچ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے گرفت نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس قوم میں نبی بھیج دیتا ہے، حجت تمام ہو گئی، پھر بھی نہیں مانتے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، تھک گئے تو ان کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اونٹنی کے طور پر نکالا. وہ اونٹنی جب آئی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کرنا. اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ برا کیا تو تمہارے برے دن وہیں سے شروع ہو جائیں گے. 2 دن متعین ہو گئے. ایک دن اونٹنی کے لیے پانی پیتی تھی، اس دن کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. یعنی تم لوگوں کو پانی بھرنا ہے، اپنے جانوروں کو پلانا ہے. ایک دن تمہاری باری ہے، دوسرے دن اونٹنی کی باری ہے. تو لہٰذا جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی وہ سارا پانی پی جاتی تھی، دودھ بھی دیتی تھی. لیکن ان لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے باری متعین کر دی تھی. اب جب یہ چیز پسند نہیں آئی تو اونٹنی کو دھوکے سے انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا. جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کا موقع دیا. کہا 3 دن ہے تمہارے پاس، only 3 days. اس کے بعد کوئی نہیں بچے گا. تمہارے چہرے پہلے دن سرخ کر دیے جائیں گے، زرد کر دیے جائیں گے. اس کے بعد تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے. جیسے تم نے اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ برا کیا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ برا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک و برباد کر دیا. اللہ نے جب معجزہ ظاہر کر دیا اور معجزہ ظاہر ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہتا ہے. وہ قوم بچتی نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. آدمی برائی کا پتلا ہے، فطری طور پر برائی کرتے ہی رہتا ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ نیکیاں بھی کرے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. لہٰذا آپ جتنا زیادہ تلاوت کریں گے، رمضان کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ آپ اللہ کے ذکر و اذکار میں وقت گزاریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے ابھی شروع میں یہ بات کیوں کہا کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ اے اللہ اپنے ذکر اور شکر پر ہماری مدد فرما. کیونکہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی تب تک اللہ کا ذکر ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ کی مدد کی بھی سخت ضرورت ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم ہی تو ہیں سب کچھ کرنے والے، ہے نا. آدمی کے اندر کبھی یہ نہیں آنا چاہیے. یہ بہت بڑی برائی ہے. کیونکہ جب یہ برائی کسی کے اندر داخل ہوتی ہے تو انسان اس کی نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. میں نے کیا ہے نا، میرا کمال ہے. تیرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے. اللہ نے کرنے کی توفیق دی. انسان کا کیا کمال ہے. اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اتنی پیاری سورہ کریمہ.
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، باپ نے تعبیر بیان کی. اس واقعے سے مختصر میں چند جو اہم نکات سامنے آ رہے ہیں میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سورہ یوسف جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو سورہ یوسف پڑھنے کے بعد پہلا نتیجہ یہ سامنے نکلتا ہے کہ جو سگے ہیں وہ بھی آپ سے حسد کر سکتے ہیں. یاد رکھیے سورہ یوسف ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، لے جا کر کے کنویں میں ان کو ڈال دیا. نقطہ ملا کہ ہمارے جو سگے ہیں ہمیں حسد کر سکتے ہیں. لہذا انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اسے بہت زیادہ اتاولے پن میں سب کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. وقت آنے پر تو معلوم ہی ہو جائے گا نا. انی رأیت 11 کوکبا، اے میرے والد محترم میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، ان کو ساتھ میں لے لیا، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. ان کو کیا پتا تھا کہ میرے والد محترم اتنی محبت کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں روتے رہے، ان کی آنکھوں میں سے آنسو بھی خشک ہو گئے، ان کی بینائی بھی چلی گئی، پریشان ہو رہے ہیں بیٹے کے لیے. سورہ یوسف ہمیں یہ بھی پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہیں، ہمارے جو خاص اپنے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، مصیبت میں ڈال سکتے ہیں. سورہ یوسف ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے. سورہ یوسف سے ہمیں تیسرا یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ہمیں ہلاکت میں تو ڈال سکتے ہیں، جو غیر ہیں غیر ہمیں نجات دلا سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، ڈالنے والے اپنے تھے لیکن نکالنے والے کوئی اور قبیلہ تھا، کوئی اور قافلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے وہاں کنویں سے نکال لیا. سورہ یوسف ہمیں چوتھا سبق یہ بھی دیتا ہے کہ ہم بہت بڑے پارسا ہوں، بڑے عزت والے ہوں، ہمارے اوپر بھی الزام اور تہمت لگائی جا سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے عزیز ہیں، کتنے پارسا ہیں، پاک دامن ہیں، لیکن وہاں عزیز مصر کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، فراڈ کرتی ہے، سارے دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور ہر طرف سے برائی پر ان کو آمادہ کرتی ہے. ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا. حضرت یوسف نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، دور ہو جاؤ مجھ سے. یعنی یوسف علیہ السلام بچ گئے لیکن پھر بھی ان کے اوپر تہمت لگایا گیا. سورہ یوسف ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ بلا جرم آپ کو قید کیا جا سکتا ہے. آپ کا کوئی جرم نہیں ہوگا، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا سکتا ہے. زندگی یہ بھی ہمیں پیغام دیتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا گناہ کیا تھا؟ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جیل میں جانا پڑا، انہیں جیل میں ان کو جانا پڑا. سورہ یوسف ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ غیبی مدد سے براءت مل سکتی ہے. یعنی دنیا ہمارے پاکی پر صفائی دے یا نہ دے، اللہ آسمان سے غیبی مدد بھیج کر کے ہماری براءت کا اعلان کر سکتا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکتا ہے کہ بندہ اپنی جگہ پر صاف ہے، صحیح ہے، درست ہے، سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عزیز اپنا جو ہے، جو اپنے بڑے محبوب ہے، اس سے جدا بھی ہوا جا سکتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، روتے روتے بینائی چلی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. سو یوسف ہمیں یہ بھی سبق دے کر کے جاتا ہے کہ ہجر جو ہے کاٹا جا سکتا ہے. یعنی جدائی کا جو درد ہے، تکلیف ہے، اس کو کاٹا جا سکتا ہے اور بچھڑا ہوا اپنا مل سکتا ہے. جو بچھڑ گیا ہو، جس کو بچھڑے ہوئے سالوں سال ہو گئے ہوں، وہ کبھی مل بھی سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں ملے، انہوں نے بلایا اپنے بھائیوں کے ذریعے سے، اپنے والد سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی، مل گئے. جو سالوں سے بچھڑے ہوئے تھے، پیغام یہ ملا کہ اپنا بچھڑا ہوا مل سکتا ہے. سورہ یوسف ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہر خواب پورا ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اللہ نے اس خواب کو پورا کیا. یہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں،
جب یہ بھائی ان کے ساتھ انہوں نے غلط کیا، کنویں میں ڈالا، اللہ نے تخت پر بٹھایا، عہد سالی پڑی، سب کے سب بھاگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، مصر گئے، اور وہاں ان کو پتا چلا کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ بنیامین تھے، ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ جو ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کو سزا نہیں دی، ان سے بدلہ نہیں لیا، ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی میں مشکلات بہت آتی ہیں، تکلیفیں بہت آتی ہیں، مشکلات قدم قدم پر آ سکتی ہیں، لیکن انسان صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ یوسف ہے، اس کی بعض اہم چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے گوشے گزار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں اور جتنے بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں باتیں عرض کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔